جب باپ کا سایہ چلا جائے تو بیٹیاں بہنیں یتیم کی مثل ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اے بھائیوں تم خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے بہنیں عطا کر دی۔ بہنیں کیا مانگتی ہیں؟ باپ کی بچی ہوئی وراثت کی چند چیزیں، اور بیٹے کیا مانگتے ہیں؟ وراثت کا مال۔ انہیں باپ کی ماں کی تھوڑی سی کوئی پرانی چیز بھی مل جائے، وہ یاد کے لیے سجا کر سنبھال کے رکھتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے۔ اور ہم لوگوں کا عموماً کیا حال ہے کہ وراثت میں کیا بٹا ہے، مال کتنا ہے، اکاؤنٹ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، مکانات کتنے ہیں، پلاٹ کتنے ہیں، اور اس کے بعد جو حصہ بہنوں کا بچتا ہے وہ بھی اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ ادا کرتے تو کر دیں، ورنہ وہ بھی ہضم۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جہلائے زمانہ کے اندر بھی اگر کوئی بیٹی گھر آ جائے، کوئی بہن گھر آ جائے اور آ کر دعویٰ کر دے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی حاجت ہے، تو جوہلا کے زمانے کے اندر بھی بھائی کھڑے ہو جاتے تھے، باپ کھڑے ہو جاتے تھے کہ بہن نے کوئی دعویٰ کر دیا ہے، بیٹی نے کسی چیز کی طلب کر دی ہے، اب اپنے کپڑے بیچنا پڑے، اپنا مال بیچنا پڑے، اپنے آپ کو مزدور بنا کر بھٹی میں جھونکنا پڑے، لیکن بہن کی بات کو پورا کرنا ہے، بیٹی کی زبان کسی کے آگے جھوٹی نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو کس طرح درندوں کا معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہن گھر آ جائے تو ہمیں بھاری لگنے لگتی ہے، بچے اس کے گھر آ جائیں تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، اگر ہمارے رشتہ دار آ جائیں تو ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے۔ محبوب دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیوں کے لیے بشارت ہے، بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے، اگر کسی کی بہن ہو اور وہ اس کی دہلیز پر آ جائے اور وہ اس کے لیے اچھا کھانا پیش کرے، اس کے پسند کا پھل لا کر پیش کر دے، اس کے پسند کی کوئی غذا لا کر اس کے سامنے پیش کر دے اور وہ بہن دیکھ کر خوش ہو جائے، مسکرا دے، ایسا ہے جیسے کہ بندے نے گناہ سے توبہ کی ہو، سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ رب کریم اس کی توبہ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، مسکرائے، اسی طرح سے ہے جیسے بہن مسکرائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹیاں بہنیں آپ کے مال کی بھوکی نہیں ہوتی، آپ سال میں عید پر اگر ایک چوڑیوں کا سیٹ خرید کے دے دینا، وہ پورے سسرال کو دکھاتی پھریں گی کہ میرے بھائی نے دیا ہے، اپنے شوہر کو بتاتی پھریں گی میرے بھائی نے دیا ہے۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ 150 روپے کا چوڑیوں کا سیٹ ہے اور میرے دوسرے ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن جو میرے شوہر نے بنائے ہیں، انہیں اس کے میں ناز نہیں ہوگا، اس پر فخر نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اپنی بہنوں کو تحفہ دے کر دیکھو، وہ 150 روپے کی کانچ کی معمولی چوڑیوں کا سیٹ وہ ان کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے بڑی محبت سے بھیجا ہے۔ جب کسی کو تم دوپٹہ بیچتے ہو، وہ اس کو سر پر اوڑھ کر فخر محسوس کرتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے آنچل اور دوپٹہ بھیجا ہے۔ آج بھی کوئی میری عزت کا محافظ بیٹھا ہوا ہے، وہ شوہر کو بھی غیرت کی آنکھ دکھاتی ہے، وہ سسرال میں بھی سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، اسے فخر ہوتا ہے الحمدللہ میرا بھائی زندہ ہے، مجھے پوچھنے والا ہے، میرے سر پر آنچل رکھنے والا ہے، اسے مان ہوتا ہے اگر مجھے کسی نے کچھ کہا تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی۔ یہاں تو بھائی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کبھی بھائی پریشانی میں آ جائے، بھائی کے بچے پریشان ہو جائیں، جو سب سے پہلے فون کرنے والی ہوگی وہ تمہاری بہن ہوگی، جو سب سے پہلے اسپتال میں تمہیں دیکھنے آئے گی وہ تمہاری بہن ہوگی، جو ساری رات تمہارے سراہنے دوڑتی رہی کھڑی رہے وہ تمہاری بہن ہوگی۔ شاید کسی وقت میں تمہاری بیوی تھک جائے، شاید کسی وقت میں تمہارے دوست تھک جائیں، لیکن خدا کی قسم بہنیں وہ نعمتیں جن کو اللہ عطا کر دے وہ نہیں تھکا کرتی، وہ تو بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ کو تکنے کے لیے پوری رات آنکھیں بچھائے کھڑی رہتی ہیں، کسی طرح بھائی خوش ہو جائے، بھائی کے بچے خوش ہو جائیں۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے بہنیں عطا کر دی ہیں، یہ بڑی نعمتیں جن کو اللہ نے اچھے بھائی عطا کر دیے ہیں، یہ بڑی نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔